بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم لوگ اردو کی کتاب میں اپنا پہلا سبق پڑھیں گے، جس کا آغاز ایک نظم سے ہوتا ہے اور نظم کا عنوان ہے ہندو مسلمان۔ قبل اس کے کہ ہم لوگ نظم کی طرف آئیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس نظم کے لکھنے والے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں جو کہ اس کتاب میں ہمیں دی گئی ہے۔ اس نظم کے لکھنے والے ہیں تلوک چند محروم، 1887 تا 1966۔ 1887 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1966 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تلوک چند محروم دریائے سندھ کے مغربی کنارے تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے۔ وہیں ابتدائی تعلیم پائی۔ ابتدا کہتے ہیں آغاز کو، شروعات کو، تو ان کی شروعاتی تعلیم ضلع میاں والی میں ہی ہوئی ہے۔ پھر BA کی سند حاصل کی۔ سند کہتے ہیں ڈگری کو۔ 1908 میں مشن ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خاں میں استاد کے عہدے پر تقرر ہوا۔ عہدہ کہتے ہیں پوسٹ کو اور تقرر کہتے ہیں بحال کرنا۔ 1908 میں مشن ہائی اسکول میں انہیں بحیثیت استاد بحال کیا گیا۔ 1944 سے 1947 تک کارڈن کالج راولپنڈی میں اردو فارسی کے لیکچرر رہے۔ راولپنڈی یہ پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ انہوں نے وہاں بحیثیت لیکچرر اپنی خدمات انجام دیں۔ پھر اس کے بعد 1948 میں کیمپ کالج دہلی میں اردو کے لیکچرر بنے۔ پھر وہاں سے دہلی آ گئے اور کیمپ کالج دہلی میں اردو کے لیکچرر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ محروم قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے کئی شعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کلام رباعیات محروم گنج معنی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ قادر الکلام کہتے ہیں کلام پر پوری قدرت حاصل تھی انہیں۔ اصناف، صنف کی جمع اصناف ہے۔ قسمیں، شعر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ان تمام قسموں میں انہیں مکمل طور پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی 2 کتابیں شعر و شاعری کی، ایک رباعیات محروم اور ایک گنج معنی، یہ دونوں شائع ہو چکی ہیں۔ اب یہاں سے نظم کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہندو مسلمان۔ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی۔ بہت اچھا پیغام اس نظم میں دیا جا رہا ہے کہ ہندو مسلمان یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، اور جب بھائی بھائی ہیں، تفریق کہتے ہیں بھید بھاؤ، تو پھر بھید بھاؤ کیسا؟ نہ اتفاقی، لڑائی جھگڑا، یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ غلط ہیں۔ کیسی لڑائی؟ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی؟ جب بھائی بھائی ہیں تو لڑنے کی کیا ضرورت، بھید بھاؤ کی کیا ضرورت ہے؟ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ انسان اچھے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے، کار کہتے ہیں کام کو، اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے، نیک کاموں پہ توجہ دے رہا ہے، تو وہ انسان یقیناً عزت کے قابل ہے بغیر کسی تفریق کے۔ اگر وہ ہندو دھرم کا ہے اور اچھے کام کر رہا ہے پھر تو بھی وہ عزت کے قابل ہے، اور اگر وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور عزت اور اچھے کام کر رہا ہے تو بھی وہ عزت کے قابل ہے۔ اوروں کی مشکلوں کو جو آسان کرتا ہے، دوسروں کی پریشانیوں کو جو دور کرتا ہے، ایسی صفات کے حامل لوگ یقیناً باعث تکریم ہیں۔ ہر ایک سے نیکی، سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی۔
سب کے ساتھ نیکی کیجیے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ اور ہمارا اسلام بھی تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق و کردار کے اعتبار سے اچھا ہو۔ وہی پیغام یہاں دیا جا رہا ہے، ہر ایک سے نیکی، سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی، کہ نیکی کرنے کے وقت یا اچھے تعلقات رکھنے کے وقت، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ انسان ہے، اس کو ضرورت ہے اچھائی کی، کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے۔ آپ اس کے ساتھ بے شک اچھا سلوک کریں۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دونوں کے رہنے کی جگہ ہندوستان ہے۔ ہندو اور مسلمان ایسا نہیں کہ ہندو کہیں اور رہتے ہیں، مسلمان کہیں اور رہتے ہیں، بلکہ ہندو بھی اسی ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور مسلمان بھی اسی ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستان ہندوؤں کا بھی ہے، ہندوستان مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اس کو بڑی پیاری تشبیہ کے ساتھ، بڑی پیاری مثال کے ساتھ واضح کیا ہے کہ دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ بلبل دو ہیں، ہندوستان کو ایک گلستان کی شکل میں پیش کیا ہے کہ ہندوستان ایک باغ ہے، ایک گلستان ہے، اور اس میں دو بلبل ہیں۔ ایک بلبل کا نام ہندو ہے، دوسری بلبل کا نام مسلمان ہے۔ ایک سرزمین ہے، ایک آسمان ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک آسمان ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندو کے لیے الگ زمین ہے اور مسلمان کے لیے الگ زمین ہے، ہندو کے لیے الگ آسمان ہے، مسلمان کے لیے الگ آسمان ہے، دونوں کے لیے ایک ہی آسمان، دونوں کے لیے ایک ہی زمین ہے۔ دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، دونوں کا نفع نقصان بھی ایک ہے۔ اگر ہمارا ملک ہندوستان ترقی کرتا ہے تو ہندو اور مسلمان ترقی کریں گے، اور اگر ہمارا ملک نقصان میں جاتا ہے، ہندوستان کو کسی طرح کا خسارہ ہوتا ہے، تو وہ خسارہ صرف مسلمانوں کا خسارہ نہیں، صرف ہندوؤں کا نقصان نہیں، بلکہ یہاں کے رہنے والے ہر ہندوستانی کا نقصان ہوگا، ہر ہندوستانی کا خسارہ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بحیثیت ہندوستانی ہر طرح کے بھید بھاؤ سے آگے بڑھنا چاہیے، اور بحیثیت ہندوستانی قوم ہونے کی حیثیت سے مل کر اپنے ملک، اپنی قوم کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ نا اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قومیں پرانی۔ اتفاق کہتے ہیں مل جل کر پیار اور محبت کے ساتھ رہنا، یہ اسی کی ضد ہے نا اتفاقی، آپس میں میل جول کا نہ ہونا، لڑائی جھگڑے کا ہونا، اختلافات کا ہونا۔ نا اتفاقی آزار جاں ہے، جس معاشرے میں جس جگہ پر میل جول نہیں ہوتا، پیار اور محبت نہیں باقی رہتی، وہ انسانوں کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں نا اتفاقی سے، لڑائی جھگڑے سے، آپسی تعلقات کو خراب کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ مل جل کے رہنا ہے کامرانی، کامرانی کہتے ہیں کامیابی کو، ترقی کو۔ تو مل جل کے رہنے میں اصل کامیابی ہے۔ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ ملک ترقی کرتا ہے اور بہت تیزی سے ترقی کے اعلیٰ مدارج پہ پہنچتا ہے جہاں کے باسی، جہاں کے رہنے والے آپسی اتحاد، اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہندو مسلمان قومیں پرانی، ہندو ہو یا مسلمان ہو، دونوں پرانی قوم ہے، اور صدیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ دونوں پیار، محبت، بھائی چارگی کے ساتھ، گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ اس ملک میں رہتے اور بستے ہوئے آئے ہیں۔